بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک سوال بعض مدرسین کی طرف سے، بعض قراء کی طرف سے یہ بھی آتا ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ بچے کو جب بچہ آتا ہے اور وہ یاد کرنا شروع کرتا ہے، ناظرہ پڑھ کے جب حفظ پہ آتا ہے نا، تو بعض کا بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اور دوسرا جب کسی درس نامی کے ادارے میں بچے آتے ہیں نا دوران سال، تو وہ بچے زیادہ چل نہیں پاتے، بعض کو بچے بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ اچھا نا، اس کی ایک لاجک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں عموماً روٹین یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو پہلے تو یہ ہے کہ بچہ جو بعد میں آیا نا اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ آ گیا ابھی لیٹ آیا، کیوں لیٹ آئے ہو، جلدی آ جانا چاہیے تھا، اب تو کلاس کافی آگے نکل گئی ہے، کوشش کر لو، دیکھ لو، اگر چل گئے تو ٹھیک، نہیں تو مشکل ہی ہے۔ اس طرح ہوتا ہے۔ حفظ کیا تو خیر اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ حفظ میں بعض کا ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھ لو، کر لو گے نا حفظ۔ یہ بعض قراء حضرات بچوں کو بھی اپنے مقابل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھ لو، کر لو گے، یاد ہو جائے گا۔ مجھے لگتا تو نہیں ہے، پہلے کیوں بھاگ آئے تھے، فلاں مدرسے میں کیوں پڑھے تھے، ناظرہ ہوتا ہے، یہ حفظ بہت مشکل کام ہے بھائی۔ تو بھائی اس طرح ذہن نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، ذہن کیا بنانا چاہیے؟ ذہن بنانا چاہیے کہ یار حفظ تو بہت آسان ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے اور ڈاکٹر اس کو جاتے ہی یہ بول دے ہوئے کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے جناب، یہ تو بہت آسان ہے، اگر اس کا حوصلہ بڑھا دے تو اگرچہ اس نے مر ہی جانا ہے، بیماری ایسی ہے کہ بچ نہیں پائے گا، لیکن اس کی تسلی دینے سے مریض کی کم از کم صحت پہ کچھ اچھا اثر پڑے گا۔ ہاں، اس کے عزیز و اقارب کو بتا دیں آپ کہ یہ مرنے والا، اس نے بچنا نہیں ہے، لیکن اس کو نہ بتایا جائے۔ بعض ڈاکٹر ہی ایسے ہوتے ہیں، اتنی دیر کر کے لے آئے ہو، تمہیں پہلے نظر نہیں آتا، پہلے بندے کو مرنے والا کر دیتے ہو پھر لے کے آتے ہو، تو اس طرح وہ مریض پہ اچھا اثر نہیں پڑتا، اور وہ مرنے سے پہلے تقریباً مر چکا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے گئے، ٹیچر تھے، ان کا ہارٹ کا پرابلم تھا اور بائی پاس کا ڈاکٹروں نے بولا تھا، تو ہم گئے تو وہ بیچارہ لیٹا ہوا، برا حال اس کا۔ میں نے کہا کیا ہوا، ہو گیا آپریٹ؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر پریشان کیوں ہیں؟ بس جی وہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بہت حالات خراب ہیں، یہ ہے۔ تو تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے ان کے سامنے 15-20 لوگوں کا ذکر کیا کہ فلاں بھی بچ گیا، فلاں بھی بچ گیا، فلاں بھی بچ گیا، فلاں بھی بچ گیا، ان کا بھی بائی پاس وہ بھی بچ گیا، فلاں کو سٹنٹ ڈالے تو وہ بھی بچ گیا، اس طرح کی باتیں کی۔ اس کا حوصلہ بنا اور الحمدللہ وہ صحت و تندرستی کے ساتھ اب اپنی زندگی کے ایام گزار رہا ہے۔ تو اس طرح بچے کو آپ ذہن دیں کہ بیٹا حفظ آپ نے ناظرہ پڑھ لیا، کمال ہو گیا جناب، ناظرہ تو آپ نے پڑھ لیا، اور مشکل تو وہی ہوتے ہیں، قواعد کو یاد کر کے صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا، وہ مشکل ہوتا ہے سر، اور آپ نے وہ کر لیا، حفظ تو یوں ہو جائے گا۔ تو بچے کا تاکہ ذہن بنا، اچھا یہ میں کر سکتا ہوں، ہاں کمال ہے جناب۔ ابھی دیکھیں پھر اس کو یوں لے کے، یہ حفظ کی بات بتا رہا ہوں، لے کے آئیں کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ اس نے اتنی دیر میں یاد کر لیا، اس نے اتنی دیر میں یاد کر لیا، اس نے پہلا پارہ 10 دن میں یاد کر لیا، اس نے پہلا 30واں پارہ فلاں اتنے دنوں میں یاد کر لیا، وہ فلاں جو تھا اس نے تو پورا قرآن پاک یاد کر لیا، وہ منزل نکال رہا ہے، مطلب دہرا رہا ہے اس کو۔ تو اس طرح کر کے اس کو بتائیں۔ اور آپ تو کیا بات ہے جناب، آپ کے تو استاذ نے آپ کی تعریف کی، آپ کے ابو آپ کی تعریف کر رہے تھے، میں نے آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ان سے سنا ہے کہ آپ تو بہت ذہین طالب علم، اور آپ محنت ہی بہت کرتے ہیں، اور محنت کرنے والے کا اجر تو ضائع نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کر کے اس بچے کا ذہن بنایا جائے۔ اب جب بچے کا ذہن بن جائے گا، پھر اس کو آپ کہیں کہ آپ کتنا سبق یاد کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب بچہ خود کوشش کرے، اور اس کو ایسے بچے کے ساتھ بٹھائیں جو ذہین بچہ ہو نا، اور اس کے پاس ایسا نہ ہو کہ کسی ڈھلے سے پاس بٹھا دیں اور وہ بیٹھ کے وہ بھی اس طرح کا ہی ہو جائے، اور انہوں نہیں ہوتا تو مینوں کتوں ہو سکتا ہے نا۔ اس کو یہ ایسے بچے کے ساتھ بٹھائیں کہ جو بچہ ذہین ہو، وہ یاد کر رہا ہو تو اس کو پتہ لگے میں بھی یاد کر لوں گا۔ تو آہستہ آہستہ اس کو موٹیویٹ کریں، اور پھر وہ اچھے طریقے سے چند دنوں میں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس مطلب ذہانت کا بچہ ہے۔ اگر بہت زیادہ ذہین ہے تو وہ زیادہ سنائے گا، اور پھر آپ اس کو سب کی جو لائنیں ہیں وہ متعین
کر پائیں گے اور یہ آپ کے لیے متعین کرنا آسان ہوگا۔ لیکن یہ ذہن بنائیں کہ اگر بچہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہے تو اس پہ اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ دیکھو وہ فلاں تو اتنا کر رہا ہے، تم سے تو ہو ہی نہیں رہا، نہ، اس کو کمپیئر کرنا ہے تو اسی طرح کے بچے کے ساتھ کمپیئر، ہاں زبردست چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح درس نامی کے حوالے سے یہ ہے کہ درس نامی اگر کرنے کے لیے آیا تو اس بچے کو دوران سال ایک تو یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے تعارف کا طریقہ کار، میں نے پہلے ایک ویڈیو میں عرض کر دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بچے کو بٹھایا جائے، اس کا ذہن بنایا جائے، ایک تو ذہین کے پاس بٹھایا جائے اور اس کا ذہن بنایا جائے کر لو گے، فلاں بھی آپ کی طرح لیٹ ہی آیا تھا وہ بھی کر گیا، فلاں لیٹ آیا تھا وہ بھی کر گیا، فلاں لیٹ آیا تھا وہ بھی کر گیا، اس طرح 2-3 بچوں کے بارے میں بتائیں، پھر اس کو ذہین بچے کے پاس بٹھائیں تاکہ وہ بچہ اس کے ساتھ بیٹھ کے تو اچھے طریقے سے سبق کو یاد کرنا شروع کر دے۔ اور شروع میں اگر وہ دوران سال آنے والا بچہ اگر آپ کو پورا سبق نہیں سنا پاتا اور تھوڑا بہت پیچھے سے بھی دہرانے کی کوشش کرتا ہے، اس حوالے سے میری ایک ویڈیو پوری ریکارڈ ہے کہ میں ابھی کلاس میں ہوں، میں ابھی داخل ہوا ہوں، یعنی ابھی میں نے ایڈمیشن لیا تو کون سی کلاس پہلے سنوں، تو بچے نے کس طرح لے کے چلنا ہوتا ہے، ابتدائی سبق سننے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وہ اگر ویڈیو آپ سن لیں تو یا کمنٹ میں مجھے بتائیں تو میں انشاءاللہ اس کا لنک سینڈ کر دوں گا، تو اس طرح بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو بچہ اگر تھوڑا سا بھی سناتا ہے نا، 100 میں سے 10% بھی سناتا ہے تو بچے کو حوصلہ دیں، اس طرح بچہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ عموماً بچے اس وقت چھوڑتے ہیں جب ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا، اور پھر استاد بھی والدین کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے تمہیں کہا تو تھا یہ نہیں کر پائے گا، دوران سال آیا ہے، اب سال کی ابتدا میں لے آنا، یہ کر لینا وہ کر لینا، تو اس طرح اگر ذہن بنائیں گے تو بچہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔